ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آپ مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر عباس کو الیکشن میں اتارا ایز اے کینڈیڈیٹ ادھر اتحاد کے ذریعے، اور آپ نے اس کی سیاست ختم کر دی، اس کی معیشت تباہ کی، اس کو محدود کر دیا، اور آپ نے گراؤنڈ بنایا اپنے آنے والے الیکشن کے لیے، اپنی آنے والی سیاست کو بچانے کے لیے۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ گلگت بلتستان میں کئی نوجوانوں کو جو گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں بیٹھ کر پھر شیڈول 4 لگا کر ان کو تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کے حق میں پھر فیصلے کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان کو پوچھا کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس وقت خود قانون ساز اسمبلی کے ایک ممبر جو ہیں وہ ابھی بھی شیڈول 4 میں ہے۔ یہ انصاف ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ خواتین و حضرات، ایک اور خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کے مہمان ہیں سابق چیف جسٹس چیف کورٹ گلگت بلتستان جناب صاحب خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور استور حلقہ 1 گدئی یونین میں خاص کر اتحاد کے روح رواں بھی تھے۔ آج ان سے ہم ڈیٹیل اینڈ گلگت بلتستان کے کچھ اہم ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ صاحب خان صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ بڑی مہربانی عاقل حسین صاحب، آپ نے احساس ٹی وی کے تھرو مجھے یہاں اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے ادارے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کافی عرصہ آپ سیاست سے دور نظر آ رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں کیا کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنے کا پروگرام ہے تاکہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں پھر سے شروع کر سکیں؟ عاقل صاحب، میں سیاست سے دور نہیں ہوں، سیاست سے بالکل قریب ہی ہوں، البتہ موسم کی دوری ضرور حائل ہے۔ اس وقت حلقے کی دشواریاں اور وہاں کے لوگوں کا انخلا تو آپ کو معلوم ہے۔ اس سلسلے میں ہم کبھی گلگت اسلام آباد میں آتے ہیں، انشاءاللہ موسم میں واپس چلے جائیں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز ہم دوبارہ شروع کر لیں گے۔ تو ہماری سیاست کا بیسک جو محور ہے وہ عوامی خدمت ہے، اور کوئی سیاست کا کوئی پہلو، کوئی ضرورت ہماری نہیں ہے۔ اس محروم حلقے کے لوگوں کے لیے خدمات اور ان کے لیے جو ان کے مطالبات ہیں، ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، اور سیزن میں انشاءاللہ میں اپنے حلقے میں موجود ہوں گا۔ کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، ابھی یہ فیصلہ تو قبل از وقت ہے، اس وقت تک ہم نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ پچھلا الیکشن جس پلیٹ فارم سے ہم لڑ کے آئے ہیں اس میں میرے علاوہ میرے کولیگس ہیں، ڈاکٹر عباس ہے، وزیر عبادت صاحب ہیں، ان سے صلاح مشاورت ہوگی، پھر ہمارے ساتھ دینے والا بہت بڑا حلقہ ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، کارکن ہیں ہمارے، ان کی صلاح مشاورت سے اگر ہم کوئی پارٹی جوائن کرنا چاہیں گے تو مشترکہ مشاورت سے انشاءاللہ یہ کام ہوگا، نہیں تو جیسا ان کا مشورہ ہوگا ایسا ہم کریں گے۔ اچھا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آپ مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو وہاں آپ کے مخالفین بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو آپ کے لیے وہ سپیس نظر نہیں آ رہی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ جبکہ اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو آپ کا یہ ماننا ہے، ہم نے سنا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، کہ وہاں بھی آپ کے لیے کوئی پوزیشن واضح نہیں آ رہی ہے جو آپ اپنے ایک لیول سمجھتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف آپ اس وقت اڑان بھرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مشاورت بھی ہو چکی ہے؟ عاقل صاحب دیکھیں، یہ آپ کی معلومات اپنی جگہ میں، لیکن حقائق کا ان سے بہت کم ہی تعلق ہے۔ سیاسی فیصلے ابھی تک ہمارے درمیان میں کوئی نہیں ہوئے۔ مطلب پیپلز پارٹی جوائن نہیں کر رہے؟ نہیں، جوائن نہیں کرنا یا کرنا قبل از وقت ہے۔ جیسا میں نے کہا، مسلم لیگ والے بھی مجھ سے ملتے رہتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، پیپل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارے نیشنل پارٹیز ہیں، گلگت بلتستان کی پارٹیاں ہیں، ان سبوں سے میرا تعلق ہے، لیکن ان کی طرف سے مجھے انویٹیشن بھی ہے پارٹی جوائن کرنے کے لیے۔ ابھی تک میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا وہ حلقہ اور میرے وہ لوگ جنہوں نے میرے پچھلے الیکشن میں یا اس سے آگے سیاسی زندگی میں ہم سفر رہے ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ میں کسی پارٹی کو جوائن کر لوں گا۔ رہی بات آپ نے سپیس کی بات کی، کیا مسلم لیگ میں جگہ ہے یا پیپل پارٹی میں؟ دیکھیں، میں جس پارٹی میں جاؤں گا میں خدمت کی غرض سے جاؤں گا، میں سپیس کے لیے نہیں جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو، سیاسی شخصیات کو، خاص کر گدئی یونین میں آپ کی اتحاد کو، آپ کے ووٹرز اور لوگوں کی اتنی زیادہ آپ لوگوں کو فکر ہے، تو پچھلے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے،
آپ کی گدئی یونین میں، پورے آپ کے حلقہ نمبر 1 میں آپ کی طرف سے خاص کر اتحاد کی جانب سے اپوزیشن نظر نہیں آتی ہے. حکومت کی اتنی زیادہ غلطیاں بلنڈرز ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، حکومت سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار بھی ادا نہیں کر رہی ہے. اس کے باوجود آپ لوگ اپوزیشن کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ جی، یہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال میں ہم نہیں ہیں، تو یہ شاید آپ کی انفارمیشن کی کمی ہے. میں نومبر میں ہمارے الیکشن ہو چکے تھے، تو اپریل سے 2001 اپریل سے میں گدئی میں موجود ہوں، اور یکم نومبر 2021 میں گلگت منتقل ہوا ہوں. دسمبر تک میں گلگت میں ہوں، اور دسمبر کا آخری عشرہ اور یہ جنوری میں اسلام عوامی مسائل حل کرنے کے لیے اس دوران میں کیا کردار رہا؟ ہر اپلیکنٹ کے ساتھ گدئی سے گاڑی لے کر استور آتا رہا ہوں، گلگت آتا رہا ہوں، جس کا جو جائز مسئلہ ہو. عموماً لوگوں کا مسئلہ فارسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں ہم آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ہیں، ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. فارسٹ کی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں. میں نے اپنی زیر نگرانی داسکرم کی گدئی کی کمیٹیاں کنسٹیٹیوٹ کی تھی، حالانکہ وہاں یہ چاہتی تھی پی ٹی آئی کی کہ تمام اپنے لوگوں کو ابزرو کرے، لیکن میں نے عوامی لوگوں کی وہ کمیٹیاں بنوائی. سرفران صاحب، یہ تو وہ ایشوز ہیں جو انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو ٹیمپریری ایشوز ہیں. اگر تعلیم کی بات کی جائے تو آپ کے پورے حلقہ 1 میں کوئی بھی سکول نہیں ہے ایسا جس میں ٹیچرز کے پورے ہو. ٹیچرز کی کمی ہے، کئی بلڈنگیں خستگی کا شکار ہے. ہاسپٹلس کی بات کریں تو آپ کی ڈسپنسریز میں ادویات قلت کا سامنا ہے، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. تو لانگ ٹرم ان مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ حل کروانے کے لیے حکومت وقت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک سنا سے کچھ نہیں آ رہا ہے. یہ آپ کی بات بالکل 101% درست ہے، 100% نہیں، اس سے تھوڑی ابو درست ہے. جو ہی یہ گورنمنٹ آ کے کچھ مہینے گزر گئے تھے، ہم نے اسٹور لیول پہ پیپل پارٹی کا، مسلم لیگ کا، دوسرے پارٹیوں کا میں نے خود بلوا کے ہم نے پریس کانفرنس کی اسٹور میں. چونکہ یہ تمام ادارے خالی ہیں، انتظامی ادارے خالی تھے، ایجوکیشن خالی تھی، ہیلتھ خالی تھی، کوئی فیسلٹی پرووائڈڈ نہیں تھی. ہم نے باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کر دیا کہ بھائی پرووائڈ کرو. اب اسٹور کا جو نظام اس وقت موجود ہے، تو پہلے سے سسٹم تھا اس سے بھی ابتر، پریویس گورنمنٹ میں جو سسٹم تھا اس سے بھی ابتر سسٹم اس وقت ہو چکا ہے. آپ کی بات درست ہے، اس میں ایگری کرتا ہوں میں. محکمہ تعلیم میں اساتذہ کم تھے تو کم تر ہو گئے. ہیلتھ میں 1 ڈاکٹر تھا تو وہ بھی جا چکا ہے، 1 رہ گیا ہے. اسٹور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خالی پڑا ہوا ہے. گدئی میں اسٹور میں یہ ڈاکٹر جو ہیں چلے جا چکے ہیں. اس وقت ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے. لیکن اس سارے کے لیے میں نے اپنا ٹارگٹ میں ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ تمام پارٹیز کی ایک کانفرنس بنا کے ہم اس کو فالو اپ کریں گے. تو نامعلوم ہمارے دیگر ساتھی جو ہیں کسی اس کا شکار ہو گئے یا ان کو فرصت نہیں ہو گئی، اس کو فالو اپ میں ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا. اس وقت حکومتی لیول پہ اسٹور کی طرف توجہ جو ہے 0 سے کم ہو چکی ہے، -0. ایک زمانے میں ان کا ہر کارکن ہمارے پاس آتا تھا گاؤں میں، کہتا تھا آپ اپنی ڈیمانڈ لکھوائیں. میں نے کہا یار ہماری ڈیمانڈ چھوڑ دیں، آپ جو بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں. اسٹور کی ضرورت ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ضرورت ہے، بڑی سے بڑی چیز اسٹور کو چاہیے. کیونکہ اسٹور میں آج تک ڈیولپمنٹ کا کھلا رہا ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جب سے اسٹور ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے اس سے آج تک اسٹور لیول پہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس کو آپ کا ڈسٹرکٹ کا کہیں آپ. ٹھیک ہے. تو آج بھی انہوں نے جو بنایا ہے مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آتا. لیکن ابھی جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے جس جذبے میں ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس جذبے کے ساتھ وہ اپنے اس ایجنڈا کی تکمیل کریں جس کا انہوں نے وعدہ کیا. چلو ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے آنے والی الیکشن میں اپنی سیاست بچانے کے لیے، سیاسی گراؤنڈ بنانے کے لیے آپ نے ڈاکٹر عباس کو الیکشن میں اتارا ایز اے کینڈیڈیٹ گدئی اتحاد کے ذریعے، اور آپ نے اس کی سیاست ختم کر دی، اس کی معیشت تباہ کی، اس کو محدود کر دیا، اور آپ نے گراؤنڈ بنایا اپنے آنے والے الیکشن کے لیے، اپنی آنے والی سیاست کو بچانے کے لیے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ اگر دشمن یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. دشمن کہہ رہے ہیں نا، میرے حامی تو نہیں کہہ رہے ہیں. دشمن ہی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر عباس کو بھی، وہ اللہ جانتا ہے، ڈاکٹر عباس جانتا ہے، میں جانتا ہوں، ہمارے حلقے کے ہمارے ویل وشرز اور ہمارے ووٹر جانتے ہیں کہ ہم نے کس سینیریو میں ڈاکٹر عباس کو کیا سپورٹ دی ہے. وہ ڈاکٹر عباس بھی جانتا ہے، علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں. دیکھیں اس دفعہ کا الیکشن تھرو آؤٹ جو میری کانسٹیٹوئنسی 1 اسٹور ہے، اس کا سارا الیکشن گدئی میں ہوا ہے. یہ آپ مانیں گے
یہ الیکشن نہ رٹو میں تھا، نہ چورد میں تھا، نہ ضلع بالا میں تھا، گدئی سینٹر تھا اس الیکشن کا۔ اب اس الیکشن میں جو کچھ مینیج ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ جیسے بھی ہوا، اگر ہم نے کوئی ڈاکٹر سے لیا ہے تو ڈاکٹر کو پوچھ لیں۔ تو اچھا، یہ آپ کے کچھ چاہنے والے بھی یہ کہہ رہے تھے آپ کے حلقے میں کہ سیفکان صاحب نے کہا تھا کہ خاص کر رٹو ایریا سے اب بڑی تعداد میں ووٹ لے کر آؤں گا، آپ نے وعدے کیے تھے، بعد میں وہ وعدہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر عباس بھی اس کی امید کر رہے تھے کہ خاص کر مینمارک ایریا سے اور رٹو سائڈ سے آپ مارجن پہ ووٹس لانے پر کامیاب ہوں گے گدئی اتحاد کے نام پر، کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ کو کامیابی نہیں ملی، وجہ کیا بنے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ بات اگر آپ نے سنی ہے تو درست ہے، اگر کسی نے کہا تو غلط ہے۔ جب ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا تھا تو ہمارا علاقے کے الیکشن کا سینیارو تو آپ کو اندازہ ہے۔ میں خود الیکشن لڑتا رہا ہوں، میجارٹی ووٹ میں باہر سے لاتا رہا ہوں، اپنے حلقے کے جو ووٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ۔ ڈاکٹر عباس کا جو ڈپینڈنسی تھی ووٹ کی ہمارے اپنے یونین پہ تھی، اس کی ڈپینڈنسی باہر نہیں تھی۔ ٹھیک، نہ میں کسی کے گھر سے کسی کے لیے ووٹ لانے کی پوزیشن میں تھا، ایون میں خود شاید اپنی کینڈیڈیٹ ہوتا تو وہاں سے اتنے ووٹ نہیں کھینچ سکتا۔ جس وقت میں الیکشن لڑ رہا تھا فرمان بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا تھا، خالد خورشید بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا تھا، بالکل، کبھی میں اور حمید 1 to 1 ہوتے تھے، کبھی کوئی اور ہوتا تھا۔ بالکل۔ ابھی سیناریو یہ تھا کہ ہر آدمی، میرا ووٹر جو تھا اپنی جگہ میں انگیج تھے۔ ڈاکٹر عباس کی کانسٹیچوئنسی ہماری ہی یونین کونسل میجارٹی میں بنتی، اگر میری یونین کونسل میں جو لوگوں کا نعرہ تھا وہ اگر فل ہوتا تو اس کو دیکھا دکھائی باہر سے بھی ظاہر ووٹ آ جاتا، یہ بات نہیں تھی کہ نہیں آ جاتا۔ جب ہماری ہی کانسٹیچوئنسی، ہمارا ہی جو ہوم سٹیشن تھے وہ لوگوں کو نظر آئے، اسٹور میں بیٹھ گلگت میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں ہونے لگی، گلگت سے آوازیں اٹھنے لگی کہ یہ 3 کا ٹولہ ہے، 4 کا ٹولہ ہے، یہ جس کا ساتھ کوئی نہیں ہے۔ لوگ ایڈوانس ہی انگیج ہو گئے، دوسرے گروپوں کے ساتھ وہاں گئے اور وہاں جو تقریریں ہوئی وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہیڈ ماسٹر سارے بھی ادھر ہیں، نمبردار سارے بھی ادھر ہیں، جہاں جا کے تقریریں کرتے تھے۔ تو اب بجائے یہ ہے کہ ڈاکٹر عباس کا اپنا ایک ڈپینڈنسی یونٹ تھی، اب ڈپینڈنسی یونٹ ڈاکٹر کے ساتھ نہیں رہی تو آپ کسی اور کے کھلیان میں جا کے کیا لے کر آئے؟ اچھا، نیکسٹ الیکشن میں آپ خود کینڈیڈیٹ بن رہے؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہے، یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پارٹی جوائن کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ میں جناب علی ابھی دیکھیں، میں اپنے ووٹرز کے ساتھ میں کافی لمبا میں نے زندگی گزاری ہے، الیکشن کے پرو اینڈ کانس میں جانتا ہوں۔ ہم اپنے کارکنوں سے، اپنے لیڈروں سے مشاورت کریں گے، کر کے بیسٹ آپشن ہم الیکشن کے لیے تیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کہ بعید از قیاس نہیں ہے، کم از کم یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ جیسے بھی شیپ ہوگی ہم الیکشن میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوں گے۔ اچھا، بہت اچھا، ایکٹیو پارٹیسپینٹ، بہت اچھا۔ گلگت بلتستان کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ایک آئینی عبوری سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، ایز ایک جج کی حیثیت سے آپ عدالت میں بھی رہے ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لیے یہ جو آئینی عبوری سیٹ اپ دیا جا رہا ہے، گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے یہ سیٹ اپ بہتر رہے گا؟ دیکھیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ وہ چیز ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ نتھنگ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے جی بی کے ایشوز آپ اٹھائیں کہیں تو اٹھائیں، مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے کہیں تو میں پہلا پوائنٹ تو یہ اٹھاؤں گا کہ کم از کم گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ ایڈلٹ فرنچائز میں جو حق رائے دہی کا حق انڈیویجول کا ہے وہ دیا جائے، وہ حاصل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم لڑتے رہے تھے، ہسٹوریکل لڑائی ہوئی، پھر ہمیں کچھ ملا، ابھی پھر چھن گیا ہم سے، وہ ووٹ بھی چھن گیا ہے۔ ابھی ہمارا آپ الیکشن کی باتیں کرتے ہیں، جیتنے ہارنے کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگوں کا الیکشن نہیں ہے وہاں، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے۔ 3 الیکشنیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اٹھا کے لے جاتی ہے، گلگت کے ہاتھوں سے ووٹ اٹھا کے لے جاتی ہے۔ آپ کے پاس کہاں ووٹ ہے؟ 3 منسٹر آتے ہیں، 6 فلانی آتے ہیں، 6 فستانی، پولیس بک ہو جاتی ہے، ایڈمنسٹریشن بک ہو جاتی ہے، آپ کا ووٹ تو خلا میں ہوتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جس کی گورنمنٹ ہے اس کا ووٹ ہے۔ تو اب مجھے الیکشن یا کسی اور کے الیکشن کی یا رائٹس کی، بنیادی رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، یہ لمبی بات ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو ہمیں فائدہ ملے گا، گلگت بلتستان کا الیکشن فیڈرل گورنمنٹ کے، یعنی پاکستان کے قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔
سب سے پہلا ہمیں جو فائدہ ہوگا، کم از کم ہمیں انڈیپینڈنٹلی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ملے گا. ٹھیک. ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنی مرضی کا ووٹ منتخب کریں. ورنہ اگر یہ ہوتا تو یہ 3 ٹینور گزرے ہیں، پیپل پارٹی کا، مسلم لیگ کا اور آج پی ٹی آئی کا. یہ 15 سال میں 15 سالوں میں ہم نے اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ حلقے سے نہیں دیا. کبھی یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ دیا، کبھی نواز شریف کے کہنے پہ دیا ہے، تو آج عمران خان کے کہنے پہ دیا ہے. اچھا، یہ سیٹ اپ بہتر رہے گا؟ دیکھیں یہ بہتر، میں نے کہا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ چیزیں اس سے بہتر ہو جائیں. اچھا، مستقبل میں اگر گلگت بلتستان کو آئینی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے، آئینی صوبہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں آئینی صوبہ مستقبل قریب کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی صورت میں بن سکتا ہے کہ جب یہ ایشوز کے ساتھ جہاں ہمیں اٹیچ کیا گیا ہے، باندھا گیا ہے، ان کا سولوشن کنٹری وائڈ ہمارے ملکی لیول پہ اس کا حل ہو، تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ نہیں، اگر یہ اسی طرح آپ کو مسئلہ کشمیر کے حل نکلے بغیر کیسے آپ کو دیکھیں اس کا حل نکالنا بھی آخر کسی کے ہاتھ میں تو ہے نا. کس کے ہاتھ؟ دیکھیں میں یہ کہوں کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں. اس کا حل ہو سکتا ہے، انٹرنیشنلی ہو سکتا ہے، نیشنل لیول پہ ہو سکتا ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتی ہے. اس کا حل سولوشن نکلے تو ہمارا بھی حل اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر اس کو لٹکایا گیا تو ہمیں بھی لٹکایا گیا. ہاں، مطلب اس کے بغیر حل ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ اگر حل نہیں ہے تو اس کا حل ہے. اس کے لیے یا یہ ٹیمپریری سیٹ اپ بہتر رہے گا، یا پھر کشمیر طرز کا سیٹ اپ بہتر رہے گا، یا کچھ اور سیٹ اپ بنایا جائے جو جی بی کے لیے بہتر ہو. لیگل آپ کو وضاحت دے دوں، لیگل وضاحت. اس کا حل یہ ہے، دیکھیں اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے پارٹ نہیں بنتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کے اندر نہیں آتے ہیں، تو آپ کو کیا چاہیے؟ ایک بیٹر ایڈمنسٹریشن چاہیے، بیٹر سسٹم چاہیے. اس بیٹر سسٹم کو کس نے روکا ہے؟ کسی نے پرووائڈ کیا ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان، آپ کے پاس اسمبلی ہے، اچھی اسمبلی، اس کو ریفائن کریں. آپ کے پاس کورٹس ہیں، ریفائن کریں. آپ کے پاس جناب عالی سارا سسٹم اس وقت موجود ہے، اس کو ریفائن کریں، انڈیپینڈنٹ بنائیں، ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں. خالی کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن اگر رہتی ہے 100 سال تک بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو اس وقت سارے کا سارا کیا ہے؟ آپ کی وہاں اپلیکیشن کا ایشو ہے، اپلیکیشن کا ایشو ہے. سسٹم کو سسٹم کے طور پہ چلانے کا ایشو ہے. ایک آپ کا الیکشن کا ووٹ 5 سال کے بعد کا جو آپ کی اسمبلی ہوتی ہے، اس کا ووٹ بھی فیڈریشن چھین لے، آپ کو ٹکٹ کا حق بھی چھین لے فیڈریشن، آپ سے منسٹر بنانے کا حق بھی آپ سے چھین لے، کیئر ٹیکر بھی آپ سے چھین لیا جائے، تو اس سسٹم کو آپ کانسٹیٹیوشن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں چیزوں کو ریفائن کرنا ہے تو یہ سسٹم بھی آپ کو اچھا ریفائن سسٹم دے سکتے ہیں. تو ہمیں وہ کافی بجٹ بھی نہیں مل رہے ہیں، ہمارے سسٹم بھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، اور لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے پیچھے. کانسٹیٹیوشنل رائٹس اگر آپ فوری طور پہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں کا سسٹم کو صاف ستھرا بنا لیں، کلیئر کر لیں، لوگوں کی جو ایمبیگوٹی ہے، پرابلم ہے، وہ حل ہو جائے. اچھا، گلگت بلتستان میں میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ کیا مضبوط ہیں؟ کیا وہ فیصلے جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ جو ہیں فیصلے کر پا رہے ہیں؟ عدالتیں جو ہیں آزاد ہے بالکل؟ الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کہ اب میرے آؤٹ ہوئے بھی کوئی 4-5 سال سے ٹائم ہوا، ہماری جوڈیشری فیئر ہے، سسٹم اس کا بالکل فیئر ہے. اچھا. اس میں کرپشن کا انصار آپ کو پاکستان کے یا دیگر علاقوں کے نسبت مطلب فیصلے بھی جو ہے وہ بالکل میرٹ بیسڈ فیصلے ہیں اور اچھی جوڈیشری ہے ہماری. میں دعوے سے اچھا، یہ چیف کورٹ تک آپ نے کہا عدالتیں جو ہیں وہ غیر جانبدار، ٹاپ ٹو باٹم میں نے سب ٹھیک ہے. اچھا، تمام عدالتیں جو ہے ٹھیک ہے، وہ غیر جانبدارانہ فیصلے کر رہے ہیں، بالکل زبردست کر رہے ہیں. اچھا، تو پھر گلگت بلتستان میں کئی نوجوانوں کو جو گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں بیٹھ کر پھر شیڈول 4 لگا کر ان کو تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کے حق میں پھر فیصلے کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان کو پوچھا کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس وقت خود قانون ساز اسمبلی کے ایک ممبر جو ہیں وہ ابھی بھی شیڈول 4 میں ہے. یہ انصاف ہے؟ پھر دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو گزارش کروں گا، آپ نے سوال کیا، آپ کے ذہن میں ہے یا کسی نے فیڈ کیا ہوگا؟ نہیں فیڈ نہیں سر، دیکھیں یہ حقیقت ہے. دیکھیں حقیقت میں شیڈول 4 میں کئی اس وقت نوجوان ہیں آواز بلند کر رہے ہیں. ہمارے اب آپ سمجھیں اس بات کو، شیڈول 4 میں جب آدمی جاتا ہے نا تو یہ ایک انتظامی ایکٹ ہے، وہ ڈالتے ہیں شیڈول 4 میں، انتظامی ایکٹ ہے یہ. اس کو پراپر فورم میں آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے.
جب تک آپ اس فورم میں نہیں جائیں گے. چیلنج کر کے بھی کوئی پوچھ نہیں گا؟ پوچھتے ہیں. میں نے آپ کا یہ جو کرنل نادر ہے اس پہ 88 کے دفعہ رکھ کے جیل میں تھا اور 88 فیس کر رہا تھا. میں نے وداؤٹ نوٹس اس کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. وداؤٹ نوٹس میں نے کہا اس کو چھوڑ دو. اس کا باپ لبریٹر تھا, آج یہ غدار بن گیا, اس کو چھوڑ دو. دیکھیں عدالتیں میں کہتا ہوں دبنگ ہیں. پراپر پریزنٹیشن, پراپر فورم میں جانا, ان ٹائم جانا الگ چیز ہے. لوگ زیادہ تر وہاں لوگ کمپرومائزز کرتے ہیں, کورٹس کو اپروچ نہیں کرتے ہیں. اب کوئی اسپیشل ایسا کیس ہے کسی نے ڈیلے کیا تو میں اس کے بارے میں نہ جانتا ہوں نہ میں اس کی صفائی دے سکتا ہوں. ان جنرل آپ کی چیف کورٹ اس وقت ہے دبنگ کام کرتی ہے, کوئی ایشو نہیں. اوپر جائیں آپ سپریم اپیلیٹ کورٹ, وہاں بھی ہمارے عظمدہ جج ہیں, اچھے چل رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں. یہ بات کم از کم یہ تاثر آپ نہ لیں کہ گورنمنٹ کا کوئی اثر ہم پہ ہوگا, جج پہ نہیں ہے. نو, ناٹ ایٹ آل, وہ کسی طرح بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سبقان صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں. اور ناظرین, آپ لوگوں نے ہمارے جسٹس سبقان صاحب کی گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلد ایک خصوصی اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو اجازت دینے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا بھولیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.